آج کی اس گفتگو میں ایک اہم مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا کی الغار اور اس میں بے ہنگم قسم کی ویڈیوز کی بہتات نے ہمارے اہل سنت کے جوانوں کے اذہان کو جہاں تشکیک زدہ کیا ہے وہاں پر آگندہ بھی کیا ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے نوجوانوں کے اذہان تشکیک زدہ ہو چکے ہیں، جس میں سے ایک اہم مسئلہ جناب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے حوالے سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب دیکھیں ہم بھی تو امام مہدی کو مانتے ہیں، اگر ہم بھی گھر کے اوپر ایک علم لگا لیں گے، ایک جھنڈا لگا لیں گے، اس پہ العجل لکھ دیں گے تو اس میں کیا حرج؟ اب العجل کا معنی ہے جلدی آئیے، تشریف لائیے، اور یہ اہل التشیع حضرات اپنے گھروں کے اوپر اس طرح کے علم لگاتے ہیں اور پکارتے ہیں ادرکنی الغوث کے نام سے کہ ہمارے امام مہدی یعنی اہل تشیع کے، ہمارے امام زمان، آپ جلد تشریف لائیے۔ آج کی گفتگو میں ہم مختصر سا تعارف اہل سنت کے امام مہدی کون ہیں اور اہل تشیع کے امام مہدی کون ہیں اس پہ کروانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جس امام مہدی کو اہل تشیع مانتے ہیں اس امام مہدی کا اہل سنت کے امام مہدی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے نزدیک سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے اور امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک آپ جناب امام حسین کی آل پاک میں سے ہوں گے۔ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں اور وہ کسی غار میں چھپے ہوئے، جبکہ اہل سنت کے امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسی طرح اہل تشیع کے امام مہدی کا نام جناب محمد بن حسن عسکری ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور اس پر حدیث متواترہ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قیامت کا آخری دن بھی آ جائے اور امام مہدی نہ آئیں، اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، اتنا طویل کر دے گا کہ میری ذریت سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد گرامی کے نام پر ہوگا، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دنیا بے انصافی سے نہ بھر جائے، دنیا میں ظلم ہوگا، تعدی ہوگی، جبر ہوگا، طاغوت ہوگا، اللہ رب العزت سسکتی انسانیت پر رحم کھائے گا۔ میری اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور دنیا کو اس طرح عدل سے، انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک امام مہدی کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، جبکہ والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور آپ جناب امام حسن کی اولاد پاک میں سے ہوں گے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک جناب امام مہدی، ان کے امام مہدی، ان کا نام محمد بن حسن عسکری ہوگا اور ان کی ولادت ہو چکی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام مہدی 255 ہجری میں پیدا ہوئے اور 260 ہجری میں کسی غار میں غائب ہو گئے۔ اب جس کو امام کہتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں آ کے نظام و انصرام سنبھالنا ہے، دنیا میں آ کے لوگوں کو ظلم سے نجات دلانی ہے، وہ یہ سارا ظلم دیکھ رہے ہیں اور غار سے باہر تشریف نہیں لا رہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے شخص کی بات کرتے ہیں جن کو کسی نے نہیں دیکھا، جن کی صفات کے بارے علم نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہیں، وہ ہستی ہیں، وہ وجود ہیں، لہٰذا ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جس طرح کہ انوقہ ایک پرندہ ہے، آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جس چیز کے بارے یہ بتانا مقصود ہو جس کا وجود ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو چیز ہی انوقہ ہے۔ تو اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کے امام مہدی جو کہ فقط 5-4 سال کی عمر میں کسی غار میں جا کے فروکش ہو گئے، اور آج کتنے سو سال ہو گئے
کتنے سو سال ہو گئے ہیں وہ آج تک اسی غار میں ہیں، یہ قانون فطرت کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا اہل سنت کے جوانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم جس امام مہدی کو مانتے ہیں وہ اور ہیں، ان کی ولادت ہوگی، ان کے والد کا نام ہمارے نبی کے والد گرامی کے نام پر ہوگا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرتے چلے جائیں گے، اور اہل تشیع رافضیوں کے عقیدے کے مطابق وہ جو امام مہدی آئیں گے، تفسیر الصافی میں موجود ہے، وہ آ کے نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حد لگائیں گے، حد جاری کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، پاک پروردگار ہمیں ہر قسم کے کفریہ عقیدہ رکھنے والے سے محفوظ فرمائے، گستاخوں بے ادبوں سے محفوظ فرمائے، اور نوجوانان اہل سنت کی بارگاہ میں ہم گزارش کرتے ہیں، خدا را اپنے مسلک کو سمجھیے، سیکھیے، علماء کے پاس بیٹھیے کہ دور فتن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قرب قیامت ایک وقت ایسا بھی آئے گا، رات کو بندہ کافر ہوگا، صبح مسلمان اور رات کو کافر، مفہوم حدیث ہے۔ اس طرح فرمایا جب فتنوں کا دور ہو تو کھڑے سے بیٹھا بہتر، اور بیٹھے سے وہ جو کونے کے ساتھ لگا بیٹھا۔ اپنا مسلک سیکھیے، اپنا دین سیکھیے، اور خدا را گستاخوں بے ادبوں سے خود کو دور کیجئے کہ اسی میں ہماری نجات کا سامان مضمر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔